اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں ماہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک اور باعث عظمت ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی مبارک ماہ میں امت مسلمہ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ رسوا ہو وہ شخص جس کے مقدر میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا۔ سال کے 11 مہینے ہم ہر وقت کھاتے پیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں روزے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے اور اسی دوران ہر قسم کی لولاب، فسق و فجور، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی اور انہی امور کو روزے کی مقبولیت کا معیار قرار دیا۔ علماء کرام نے تقوی کی بنیاد 3 چیزوں کو قرار دیا: اطاعت الہی، گناہوں سے اجتناب، ترک دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے تقوی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا سرمایہ یہی ہے۔ جو شخص پانی سے روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کی عوض 10 نیکیاں لکھنے کا حکم فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ جو شخص حلال روزی سے روزہ افطار کرتا ہے، ہر لقمے پر ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر لقمے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اپنی جانوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ روزہ اور قرآن پاک روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظمت اور ثواب والا ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی کہ سارا سال ماہ رمضان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے شروع سے آخر تک جنت ماہ رمضان کے لیے مزین ہوتی رہتی ہے۔ جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور اس سے جنت کے درختوں کے پتے حرکت میں آتے ہیں۔ حوریں ان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، یا رب العالمین، اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں سے ہمارے لیے ایسے خاوند عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اس کے عمل کا یہ درجہ ہے کہ گویا کہ غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض عمل کیا ہو۔ یہ مہینہ دوسروں پر مہربانی اور ان کی مدد کرنے کا ہے۔ اسی مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے 1,00,000 بندوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے جو دوزخ کے مستوجب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جتنے انہوں نے شروع مہینے سے لے کر آخر تک آزاد کیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔
आफताब के गुरूब होने का यकीन हो जाने के बाद अफ्तार में ताखीर करना मकरूह है। अफ्तार जल्दी करने का मतलब गलत ना समझा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम फेम अंदाज में बताया कि जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो अफ्तार का वक्त हो गया। उस वक्त रोजा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मगरिब की आजान, नमाज और अफ्तार का मदार गुरूब आफ्ताब पर है। जो शख्स रमजान मुबारक की हर रात में 2 रकत इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला हर रकत के बदले 70 लाख फरिश्ते भेजता है ताकि वो इस बंदी की नेकियां लिखें, बुराइयां खत्म करें और दर्जात बुलंद करें, जन्नत में इसके लिए महल बनाएं। इसके अलावा हर रकत के बदले अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक माह में रोजे रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक का आप सबका हाफिज होने के निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।